السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ علماء کے اندر اس چیز کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں استغفر اللہ ایسے کیا رکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ باغی گروہ میں سے ہے، ایسے لوگ یعنی بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو چند علماء کی گفتگو سنائیں گے، یعنی ان میں سے 4 عالم دین کی۔ ناظرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کمنٹس کے اندر بتانا ہے کہ کس بندے کی زیادہ قوی دلیل ہے۔ جن کے اندر ہم آپ کو گفتگو سنائیں گے شیعہ ذاکر جواد نقوی کی بھی، اور دیوبند کے مولانا عطا اللہ بنجالوی صاحب کی، اور ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی، اور مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی بھی گفتگو سنائیں گے۔ اب ناظرین، کمنٹس کے اندر بتانا ہے کس کے زیادہ قوی دلائل ہے۔ تو باقی ناظرین ہم گفتگو سنتے ہیں، بعد میں ہم آخر میں ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو۔ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملائے، نہ کسی نے قصیدے پڑھے، نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے، نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے، نہ ان کے جھنڈے اٹھائے۔ نہیں، 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ، جس پر اختلاف نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں غوطہ زنی کریں، آپ کو پتا چلے 1200-1300 سال میں اصول دین اور اصول عقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقیہ اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا، ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، ان کے قصیدے نہیں پڑھے۔ ہر ایک نے متفقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا، بغاوت کہا، اور مولا علی المرتضیٰ کو حق پر کہا، والحق کان بید علی۔ ہر ایک نے لکھا، مگر ساتھ کہا خبردار آپ کا حق نہیں۔ ان کو مجتہد خاطی کہا، یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ خطا پر مبنی ہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا، اور صحابہ کرام میں شامل ہونے کی باعث کف لسان کو حکم دیا کہ کوئی انہیں کافر نہ کہے۔ میرے لفظ سنیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے، انہیں فاسق نہ کہا جائے، تکفیر نہ کرے، منع ہے، حرام ہے، تفسیق نہ کرے، منع ہے، لعن و طعن نہ کرے، لعنت نہ بھیجے، منع ہے، حرام ہے، سب و شتم نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، حرام ہے۔ 1300 سال سے ائمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے کہ لعن طعن نہ کریں، سب و شتم نہ کریں، ان کو کافر و فاسق نہ کریں، زبان بند رکھیں۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں، اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے، اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں، اور ان کے جلسے کریں، اور ان کے عرس منائیں، اور یوم میلاد منائیں۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو، 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، نہ ان کے ہاں دیکھا، نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں، دیوبندی مکتب فکر، نہ ان کے ہاں دیکھا۔ یہ سن لیں، میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو سلفی کہتے ہیں، نہ حنفیوں میں دیکھا، نہ مالکیوں میں، نہ شافعی میں، نہ حنبلی میں، نہ مقلدین میں، نہ غیر مقلدین میں، نہ اشاعرہ میں، نہ ماتریدیہ میں، نہ علماء میں، نہ صوفیاء میں، نہ محدثین میں، نہ فقہاء میں۔ 1300 سال میں صرف ایک ہی عقیدہ رہا کہ غلطی پر تھے، ان کا طرز عمل خروج تھا، کسی نے بغاوت کہا، کیوں کہ خلیفہ راشد کے خلاف نکلے تھے، صرف اتنی بات۔ مگر چونکہ عمل سخت ہے، ساتھ کہہ دیا خبردار، لعن طعن نہیں کر سکتے، سب و شتم نہیں کر سکتے،
معاملہ اللہ پہ چھوڑا، زبان کو بند رکھیں، ہر صحابی کی تعظیم کریں، ہمارے اوپر واجب کر دیا۔ عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہیں، تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بالواسطہ مولا علی المرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اب آج حضرت امیر معاویہ، میں خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، میں سب و شتم کو حرام جانتا ہوں، کف لسان کا عقیدہ میرا وہ عقیدہ ہے جو 1300 سال سے ائمہ اور اکابر اہل سنت کا کتابوں میں ہے۔ ہم زبان بند رکھتے ہیں اور تم نے زبان کھولی، کھولتے مولا علی کہنے میں کھولتے تو بات تھی، ایمان تھا۔ تم نے ان کو مولا بنایا جن کے لیے ائمہ چپ کرواتے رہے کہ چپ، زبان بند رکھیں، سب و شتم نہیں کرنا، لان تان نہیں کرنی، تفسیق و تکفیر نہیں کرنی، وہ چپ کراتے رہے تاکہ صحابہ کا کہ جو ایک نسبت ہے اس کی وجہ سے تعظیم رہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ختم۔ 1300 سال یہ رہا، اب تم جھنڈے لے کے باہر نکل آؤ اور ان کی شانیں بیان کرو اور ان کے جلسے جلوس نکالو اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک انتشار پیدا کرو کہ وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے، وہ حق پر تھے، یہ حق پر تھے۔ اس لیے کہ ہم اپنا حشر صحابہ کے ساتھ چاہتے، بولو نا یار، ہم ان کے قدموں میں اٹھنا چاہتے۔ بڑی آرزو ہے، میں نے حضرت معاویہ کی جنگ لڑی، تحریراً بھی تقریراً بھی، مصائب بھی جھیلیں، چندے بھی بڑے بند کروائے، لوگ ناراض ہوئے، مقتدی ٹوٹے، جو ڈھل مل یقین تھے نا، لا الہ الا ولا الہ، وہ بھاگے۔ میں سرگودا سے ضلع بدر کر دیا گیا، میں سرگودا سے ضلع بدر کر دیا گیا، مجھے یہاں سے نکال دیا گیا، سرگودا میں داخل نہیں ہو سکتا، اپنے گھر میں میں نے یہ سب کچھ جھیلا۔ پھر میں نے معاویہ کو پڑھا، تاریخ کی کتابیں پڑھی، پھر اسے کھنگالا، اور آج میں اس سٹیج پر ہوں کہ آپ مطمئن رہیں، کوئی بدبخت آدمی حضرت معاویہ پر کوئی اعتراض کرنا چاہتا ہے، تمہارا بندیال بھی اس کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اٹھے کوئی ہم نے معاویہ کو پڑھا، پرکھا، دیکھا ان روایتوں کے راوی کون ہیں جن پہ معاویہ پہ طنز ہوتا ہے، تو ہم ان راویوں تک پہنچے تو ہمیں وہ راوی نظر آئے، وہی جس کے بلبوتے پہ آج کہیں سنی بھی ناچتے پھرتے ہیں، یہ روایت اور وہ روایت اور وہ روایت۔ انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں معاویہ اپنے سینے کے ساتھ ضرور لگائیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حلالی النسب اور مشکوک النسب، اس میں اگر کوئی فرق کر سکتی ہے کوئی چیز تو وہ معاویہ کا نام ہی ہے، نام ہے معاویہ کا۔ معاویہ کہتے ہی اس ستارے کو ہیں جس کو دیکھ کر کتے بھونکا کرتے ہیں، معاویہ اس ستارے کا نام۔ معاویہ صحابی رسول ہے، معاویہ حسنین کا امام ہے، معاویہ کے ہاتھ پر دونوں بھائیوں نے بیعت کی
اور حضرت حسن نے خلافت ہینڈ اوور کی تھی. گالیاں بکنی آسان ہے، کمنٹ میں گالیاں بکتے ہو، اس بات کا جواب دو. تم میں جرأت ہے تو اس بات کا جواب دو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کر کے خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کی تھی یا نہیں کی تھی؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ ظالم کو خلافت دے دی، باغی کو دے دی. معاویہ اگر باغی تھا تو حضرت حسن نے خلافت کیوں دی؟ تین آج سمجھ آئی ہے کہ وہ باغی تھا. حضرت علی کے بیٹوں کو سمجھ نہیں آئی، خلافت ان کے سپرد کی. جب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو کہتے ہیں یہ سلو سی جنہیں حدیبیت ہوئی، کافرہ نال نبی پاک بھی تے سلو کیتی سی. میں نے کہا سلو کی تھی، اقتدار مشرکین مکہ کو نہیں دیا تھا. حدیبیہ والی سلو ہے، میرے نبی نے اقتدار ان کو دے دیا تھا، حکومت ان کے سپرد کر دی تھی، مدینے کی سربراہی ان کے سپرد کر دی تھی. ساری دنیا کو پاگل بنایا ہے. حضرت علی خلافت ابو بکر کھس لئی، حضرت عمر کھس لئی، حضرت عثمان کھس لئی، مصلی چھین لیا، باغ فدق ساری دنیا کو پاگل بنایا ہوا ہے. مصلی چھین لیا، خلافت چھین لی، فدق چھین لیا. کس سے؟ مشکل کشا سے. زمین و آسمان کا وہ مالک ہے، ہاں سب چیز اس کی ہے، اس سے چھین لی ہر چیز. حضرت ابوبکر نے چھین لی، حضرت عمر نے، عثمان نے. میں حقائق کی بات کرتا ہوں، میں کوئی چپتی ہوئی بات نہیں کرنا چاہتا. جتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، میری بات پسند آئے تو داد دے دینا کہ بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے. بندیالوی کہتا ہے ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر نے خلافت چھین لی، حضرت عمر نے چھین لی، حضرت عثمان نے چھین لی، مصلی انہوں نے چھین لیا، باغ فدق انہوں نے چھین لیا. چل میں نے 1 منٹ کے لیے مان لیا، چلو چوتھے نمبر تے ہی صحیح. پھر خلافت حضرت علی کے گھر آ گئی کہ کوئی نہ آ گئی؟ ہون تے خلافت گھر آ گئی ہے، ہون رکابی چ رکھ کے پھر معاویہ نو کیوں دتی؟ اٹھا کے معاویہ کو کیوں دے دی آپ نے؟ پھر اٹھا کے معاویہ کو دے دی. حق سمجھا تو دی، حق سمجھا تو دی، عادل سمجھا تو دی. ورنہ تو شہباز شریف نو آکھو بھائی عمران خان نو دے وے. ایسے دیتا ہے خلاف، حکومت دے دیتا ہے، کسی کے حوالے کر دیتا ہے. کوئی نہیں کرتا اس طرح. والسابقون الاولون من المہاجرین، سارے مہاجر انصار بھی نہیں، مہاجر انصار میں سے جو نیکیوں میں اول اور آگے نکل گئے ٹوٹی، ان کے بارے میں اللہ ان سے راضی ہو گیا. دوسرا گروہ فرمایا کہ مدینے اور عربی کے منافق. اب ہم کیا صحابی کو پھنسا کر گھایا کہ لا تعلم نحن نعلم، اے رسول تو بھی نہیں جانتا مراد النفاق، وہ اتنے ماہر منافق ہیں کہ تو نہیں جانتا، نبی کے ساتھ عمر گزارے. اب یہ کیا فیصلہ کریں گے صحابی ہے کہ صرف زمانہ ایک ہونے سے صحابی بنتا؟ اور میں تو نہیں جانتا، مدینے میں دیگر منافق ہیں نہیں تو جانتا، صرف اللہ جانتا. تیسرا گروہ فرمایا کہ تیسرے ہیں کچھ ایسے نہ وہ پہلے کی طرح ہیں نہ ان کی طرح منافق ہیں، وہ ہیں گناہ گار صحابی، کبھی اچھے کام کرتے ہیں کبھی برے کرتے ہیں. صاحب خالد تو عمل انصار ہے وہ آخر سے کچھ اچھے ہیں کچھ برے. ان کے بارے میں سے اللہ شاید اللہ نے معاف کر دی. تو قرآن مجید کیا کر، جب میں نے لوگوں کو یہ آیتیں بتائی مولوی حیران رہ گیا کہ ہم نے تو ایک ہی رٹی تھی والسابقون الاولون، سابقون الاولین کہاں اور یہ کہاں گناہ گار. گاڑی نہیں دیتے ہم رات سنتے ہیں. میں اتنے سال میں یزید کو بھی نہیں کرتا کوئی دوستی، میرے پاس کیا اختیار، اللہ اس کی کسی نیکی سے بخشے. کام نہیں، نظام بدلو.
بالکل بیٹا انہوں نے بات سانو بولن نہیں ہوں سعودیہ کا کیا کہ امام حرم جڑا ہے وہ بھی بیچارہ لکھا خطبہ پڑھنے سے مجبور لکھا دے دیں سپاہی سامنے دعا نہیں بدل سکے بے بس لن کے جو ہے جو نظام دل کا امت ان کا رسالت یہ صحیح پس منظر بھی ہے یہ نہیں اتنے برتنے یزید کے بارے چپ رہو برتنے بھائی یوسف علیہ السلام نے پڑھا نہیں تھی گزر گیا یہ ویسے ہوتی کیا ضرورت تھی اللہ کو کہ پوری صورت ان کے مکرو حالانکہ باپ نے بھی معافی دے دی بھائی نے جو پڑھ دو ممبروں پر واقعہ برازنا ہوتا ہے اس سے سبق سیکھنے ہوتے ہیں حابیل قبیل سے قرآن نے شروع کیا تاریخ کتنا قرآن بڑا کسے کہنے کو کیسے وہ تو یار گزر گئے پہلوں کے افسانے ہیں میرے قرآن نے کہا تاریخ افسانہ نہیں ہوتی اس سے تو انسان کو پتا چلتا ہے کہ اچھے کام کرنے والے انعام پاتے ہیں اور بد جو ہے مولانا صاحب اس میں تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں نا کہ اللہ تو کرے کل ہے اس کو تو علم ہے سارا ایک انڈیویجول کے اوپر آ کے کسی کی رائے غلط بھی تو ہو سکتی ہے کسی صحابی کے متعلق کسی اللہ کے ولی کے متعلق کیا بات کی طرف سے فیصلے ہیں قرآن میں کہ وہ ایسے اس نے کیا اس کا یہ حشر ہوا ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے یہ سوچنا شروع کر دیں کہ فلاں نے یہ کیا اور ایسے ہی ہوا اس کے لوگ آپ کی بات ہے نا بیٹا اس سے تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ ہوا یہ سارا دریا بولتا ہے کوئی ہسٹری نہیں پڑھنی چاہیے یہ تو بات ہی ختم ہوگی پھر تو کوئی بات ہی نہ رہی کہ اللہ جانتا ہم تو کچھ نہیں جانتے اتنے جہان کا لٹریچر ہم پڑھتے ہیں حکمرانوں کے رعایا کے اس کو ختم کر رہا ہے قرآن نے نمونہ دیا کہ تاریخ جو ہے نا میں کہتا ہوں جو سائنس اور تاریخ نہیں پڑھتا اس کو دین نہیں آتا قرآن مطالعہ کائنات کرتا زمین و آسمان کو دیکھتا دوسری طرف تاریخ کو کہتا کہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے خدا کے لیے توبہ کر یہیں بیٹھا ہو تاریخ میں گم ہو جائے چین سے لے کر امریکہ ایک قوم کا وہ تو ہٹی جیسے ہم سے اچھے نکلے ہر قوم کے تمدن کا مطالعہ کیا نتیجے نکالے قرآن کے مطابق کہ جب بد امریاں آئیں تباہ ہو وہ خود کافر کہتا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اندھیر نہیں اس دنیا میں انصاف تاریخ کو آپ رد کریں پوری کتاب امام سخاوی نے لکھی الاحرام بالتوضیح کہ جو تاریخ کو بڑا کہتے ہیں کم بختوں کے بارے میں میں حیران کرتا ہوں کہ ان کو ڈنڈے پھیرنے چاہیے دین کا چشمہ گم کر رہے ہیں اس طرح تو معاملے ختم عدالتیں برخاست ہو جائیں انہیں کیا پتا کہ انڈیویجول کا کیا ہے کس مجبوری میں اس نے کیا یعنی جج کہہ دے میں یار ٹھیک ہے جرم سے مگر کیا پتا اس میں قصہ ختم ہو جائے چھوڑے ان باتوں آخرت میں کیا ہوتا اس میں ہم دخل نہیں دیتے کئی بندے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی تشہیر گوئی کی سی وہ سچی ہو گئی گل ختم ہو گئی نبی علیہ السلام پیش گوئیاں کتنا بے سمجھ مانا نہ کر رہے ہوں کر دو سچی بالکل آپ نے بتایا کہ حرکت کرنا اچھا مولانا کوئی بیٹا عقل بھی چل کرے گا یہ جو جنون اور حام کو وہی نہیں ہونے دے رہا نہیں ایسی بڑی دلیر ہو جڑی غلطی ہے پکڑو باقی جنت تو آپ اندر ہوگا اچھا مولانا علیہ السلام کہنا چاہیے دس دو جب راویوں پر علماء نے جرا شروع کی نا کہ کتاب ایسا اس وقت بھی کئی صوفی اٹھ کھڑے ہوئے یار وہ مر گیا تو علماء نے کہا ہم نے کیا پتا شاید وہ جنت میں مگر ہم حدیث کو بچانے کے لیے اگر جرا نہ کرے تو لوگوں کو کیا پتا چلے گا کس کی حدیث موت نہ رہی ورنہ یہ علم میں جرا تھی سارا غیبت ہے چگلی ہے کہ مرے ہوں کو برا کیا یہ سارا دریا بول کرنا چاہیے سارے ان مروں کو برا کہنے کیا یہ جھوٹا تھا یہ غیر سکھا تھا اچھا مولانا علیہ رسول کے ساتھ علیہ السلام کہنا تھی بالکل کہنا تو کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صرف پیغمبروں کے لیے ہے یہ کہتے ہیں ان کو کہا یہ بخاری شریف جو ہے اس کو آپ دنیا سے ختم کر مریم علیہ السلام اس میں ہاں مریم کو علیہ السلام کہتے ہیں حاضرہ علیہ السلام تعالیٰ اپنی امت کی نیک بیویوں کو نہیں کہنے کس نے ان کو کہا کس دین میں ہے سلام علینا وعلی عباد اللہ سلام صحیح بخاری میں فاطمہ علیہ السلام ام کلثوم علیہ السلام آپ کا چھوٹا بچہ ابراہیم علیہ السلام حسن علیہ السلام حسین میں نے کہا دیتا ہوں جو ایسی باتیں بکتے تو مولانا وہ امام کے زمانے کے بعد آئے ان کو بھی کہنا چاہیے
سارے اہل حدیث اور امام کو لکھتے ہیں. یمن میں جتنے بڑے بڑے نجدی عالم ہوئے نا امام حکومت کے سب کے ساتھ لکھتے. الحادی علیہ السلام یہ اہل بیت کی پہچان ہے. ورنہ السلام علیکم ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں. کون سا رکھتے نبی میں ہم کھاتا تو کیوں کہیں نہیں رکھے تھے السلام علیکم. ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਕਲਮਾ ਕੁਫਰ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ. ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੇ ایک خطبہ ہے اس پر خطبہ دو اس طرح نہیں. اسلامی حکومت کا تصور واضح کر کے مرنا. کبھی کوئی اٹھے گا تو یہ ان کو تو معاویہ یزید کی پڑی ہمیں نہیں ہے. ہم تو اسلامی اصول حکومت جو ہے اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں. یہ تو گم ہی ہو گیا. بالکل امام حسین کے خلاف کوئی نہیں خیال. سب انہوں نے حق کے مندے یہ ہوں پلید اٹھے. ایوب نے اٹھایا دب گئے جی جنگ ایوب نے اٹھایا. یہ آواز نہ کافی یہ اسے محمود احمد عباسی نو کہہ کے نا کتاب لگائی وہ پڑھو نا نیت مکتوب مفتو جڑا انہیں لکھا ایوب دینا. اس آخیا صدر صاحب ہے جڑا نا مودودی ان نے حسین اور یزید دی گلاں جڑیاں لکھیاں خلاف تو منو گئے کوئی نہیں انہوں بھی یہ تاریخ لکھدا. یہ تیرا شکنجہ ہے انہوں نے سیدھا نہیں کہہ سکتا انہیں بغاوت دی تعلیم دی کیوں مطلب پڑھو اے خط لکھا اور نال کیا بھی اگر دنیا کوئی صحیح اسلامی انقلاب آیا وہ صدر ایوب دا. یہ بہت خلیفہ ہے راشد ہے سارے. یہ تو حرامی سی جنہوں نے ایک چیزیں لکھی ہیں. جیسی امت ہوں گی ایسے حکمران ہوں گے. یہ انہوں نے بنائی ہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں یہ انہوں نے تبلیغیوں کو دے دی نا تم لوگوں کو یار کیا ان کو کہنا ہم ہی ایسے ہیں. یہ سو جائے لوگ جب مولانا صاحب پانی ہے بالکل میرے بھائی ہے نا مت معلوم جس طرح تم ہو گیا ایسے بناؤ ٹھیک ہے. اور ایسی بھی حدیث مولانا آپ نے بتائی ہے کہ جب سلانے کے لیے اس کی برائیاں نہیں لکھی نہیں لکھی. لکھی جاتی. یہ تو صحیح بخاری میں شرح کرتے بنا جب رہتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک جب بنانا حکمران یہ یزید بن تو علماء کا گروہ کیا جبے پہنے ہوئے درویش عالم. انہوں نے کہا امیر المومنین حضور نے حدیث میں فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ رعیت سپرد کرتا نا حاکم بناتا فرشتوں کو منع کر دیتا کہ اس کا کوئی عمل نہیں لکھنا نیکی بدی ختم میں چھوٹی. تو وہاں حضرت امام زہری تھے. اس نے پوچھا حاکم نے کہ زہری کیا یہ روایت ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جان کی امان پاؤں تو بات بتاؤں کہ نبی بہتر ہے یا وقت کا حاکم؟ اس نے کہا نبی. تو کہا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا کہ داؤد ہم نے تجھے خلیفہ حکم بالحق حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ادھر غلط روش نہ اختیار کرنا اللہ کے راستے سے غلط تتبع الہوا فضلک اگر اپنی مرضی کی گمراہ ہو جائے. سن کر اس نے کہا اللہ انہیں غارت کرے یہی ہمارا برادر کرتے. تو میں نے بتا دیا نا یہ راز پرانا یہ ملا اور جو پیر ہیں اور یہ حکمران ایک ہی گروہ لوگوں پر اپنی خود پیڑے قرآن پیڑے ہر آدمی یہی کہتے ہیں سب حدیث بھی ہے ویسے خود پہلے خود نیک ہو جاؤ نہ کوئی بدلنا ہے نہ کوئی کوشش کرنی ہے نہ خلافت بھی کوئی تڑپ ہے جب بہانے بنا کے سوا دینا. حدیث ہے نہیں کوئی گل ہے جی تو سمنا باغ کے عبدالسلام صاحب ابھی پوچھ کر گئے کہ مولانا ظہیر صاحب جو ہے نا ان سے انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا جو بغض کرے گا منافق ہوگا. کہیں نہیں آتا. اب وہ مجھ سے مسلم لے کر گیا. میں نے کہا کتاب الایمان میں سے پڑھائیں کہ خدا کے بندوں کو حیا کرو پڑھا کرو. حضور نے واضح فرق بتا دیا کلی تو اس سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا جو بغض کرے گا وہ منافق ہوگا. یہ علیحدہ باب بند آ گیا. بارے میں انہوں نے کہا میری امت میں ایسے انسان اس لیے میری
فساد ہو رہے ہیں جو علی کے بارے میں آپ نے بتایا کیا صاحب نے پوچھا کہ آپ کے دور میں فساد بہت زیادہ ہو رہے ہیں ان کے دور کے میرے ورگے مشیر تھوڑے دور کے میرے دور کے تھوڑے ہوئے مشیر پانی دے دو بہار مطالعے واسطے ماشاء اللہ اور خیریت پوجا صرف اللہ کی اتباع صرف رسول علیہ السلام کی منصور صرف قرآن کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ چل لوں گا ساڑی نہیں دیتا اچھا مولانا میرے نا ماموں لگتے رشتے انہوں نے بیٹا ہوا پہلے کا نام عبداللہ ہے تو کہتے کوئی نام بالکل سانو تو پائی عمر بھی جا رہا کوئی اور اس دلچسپی نہیں نہ برا پر ایک خلافت کی چنگاری سارے سینے چ جڑی نا وہ اگ کی طرح بڑھتی ہے ایڈا اعلیٰ نظام حضور نے جب تک برباد کر کے نہیں میں نماز پڑھ حکومت جڑی نا ملوکی ہے ایک جادوگری بڑی فنکاری ہے ہمیں معمولی بندہ نہیں کر سکتا انہوں بڑا چالاک ہونا چاہیے کتے نرمی نہ لوگوں نے بیوقوف بناوے کتے ڈنڈے نہ کٹے کتے پیسہ دے کتے مولوی نہ رواوے یہ بڑے مکار لوگ ہوں جڑے بڑا حضرت معاویہ سیاست وہ بھی سیاست جس سیاست ڈال آ لا رہا یہ ہوں کی کر رہے کسی مولوی نو بیوقوف بنا اور ماں مچا کے تو طریقہ دسو ہاں اس گل کو مخالفت تو بہت یہی کیا بیٹا کی دساں جی تھوڑا ذہن پہلے صاف ہی نہیں ہوں پہلے خلافت ہی رونا شروع کرو جنہیں توڑی ہے انہوں پکڑ انہوں کے خلاف ذرا اپنے پرو نفرت کیوں یہ لوگ کر دے پھر آپ پہ جوش پیدا ہو خلاف جی انہوں نے نرمی تو جو مشرف آ وہ نبی دے نال ہو کے یار انہیں کر رہا انہوں نے تو لمبی پاؤں دے جہاز خلاف نہیں کیوں ختم کیوں ختم اس معنی نہیں ہو نہیں سکتی اس میں ختم ہو گئی ختم ہو گیا نہیں کیوں نہیں پہنچ سکتے ایک کہڑے دین چاہتا سن لو گل تربیت کا بھی تزکیہ کا غلط مانا لیا لوگوں نے کہ نبی جڑا سی نا وہ پیچ کس دینا سی اس کو ٹھیک بشر سی آپ نے واہ تبلیغ کیا جڑا سیدھے راہ رہا جڑا بگڑ گیا ورنہ منافقوں کو کیوں سرا کر رہا کافر سنیا بھی کرو گا کافروں نے اتنا آپ تربتے رہے اللہ تو ہلاک کر رہے ہیں نبی نے کی واسطے وہ گاڑی سنا سکتا موسیٰ علیہ السلام کے نال ہی صحابی پھرتے رہے انہوں نے بھی صحابی جی نا بچڑے پوج رہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اعتراض یہ کوئی تربیت تربیت جذباتی گلا کوئی بنیاد نہیں نبی نے اصول دسے سن لو گل جنہ چر صاحب اس طریقے سے رہے برکت برکت جب چھٹ کے سوئے تجربہ ہو گیا بڑا بندہ بھی غلطی کرے نتیجہ سامنے آ جائے حضرت عثمان نے پہلے ہی 2-3 غلطیاں ایسا کی جنہیں سلطنت برباد ہو معاویہ کی باری کی ہوئی عبداللہ بن سعد بن ربی سرا مکے انہوں نے چھپا لیا پڑھا کر کے حالانکہ حکم سی کہ کعبے کے خلاف نہ لٹکیا قتل کر دیا 3 دن لکائی رکھا صحابہ لبتے رہے اتنے امام لکھتے مقبلی حدیث بھی دیکھا نبی دی نافرمانی کا رزلٹ کی نکلا وہ عبداللہ نے لے ڈبا اپنے زمانے سے گورنر بنا دیتا دنیا نو اگ لگ گئی یہ مضبوط لبا سی کہ گورنر بنا غلط کام جڑا وہ اچھا نتیجہ نہیں یہ تو سبق سے ملتا کہ نہ صحابی نہ غیر سے قانون بلاغ اللہ کا قانون جڑا انہیں فیصلہ کر کے بخا دینا رعایت نہیں ہونی بالکل عبداللہ بن سعد بن ربی سرا کاتب وہی سی مدینے مرتد ہو کے چلا گیا کہ پروپیگنڈا کی تب کہڑی وہی آؤں جو اسی ڈکٹیٹ لوگ یہ اثر برا بہت ہے لوگوں نے آخیا یار کرنا پیٹی آپ نے آخیا کعبے کے خلاف نہ بھی لٹکیا قتل کر لکا دیا 3 دن اور تیسرے دن لایا کہ کلمہ منظور کرو دیکھ کے حضور چپ رہے حدیث کی کتاب پڑھو ابو داؤد وغیرہ پھر ویکیا انہیں آخیا کلمہ تیسری باری آپ نے آخیا کلمہ پڑھ نال لوگوں نے آخیا کسی نے اینی عقل نہیں سی میں کی حکم دیتا اینی باری کلمہ نہیں منظور کیا کوئی اٹھا عقل مند قتل کر دیں لوگوں نے کیا اللہ رسول کوئی آخی مار دیں فرمایا کہ نبی کا کام نہیں انہوں چک گورنر مصر بنایا عمر بن عاص فاتح مصر اگ چ لگنی سی کہڑے اتنے سبائی سی عبداللہ بن سبائی تاریخ نے مسک کیا صحابہ کرام سی بیعت رضوان جنہوں نے کر کے رہا میرے سامنے آن نہ انہوں نے پڑھیا میں جب دیکھا میرے چاہوں تب کروشن ہو گئے کیوں خود بیعت رضوان کے شریک لوگ جنہوں نے حضرت عثمان مارا کہڑے مفسر سی اتنے عبد الرحمان بن ادیس جیسا بیعت رضوان شریک جہجا وفاری جنہیں ممبر تو لایا آخیا اتر مسجد نہ آئی مڑ کے ایڈی غلط داری کیوں کر رہے ہیں کہ سلطنت تباہ ہو گئی تو سپاہیاں دینا چھوٹا توڑ دیتا جہجا وفاری جن
لیکن بالکل دھوکھا کر دیا. انصار کھڑے ہو گئے قبرستان جو جنازہ گیا انہوں نے کہا کرو دفن کر کے لاش باہر مارا. دین سارا برباد کرتا جو دفن کر دیتے. پھر ہٹے چوکوں کی بیٹا دفن کی یہودیاں کی زمین تھی. آہستہ آہستہ بنو میاں نے ادھر قبرہ بلائی. انسان تھا جس نے رسول اللہ کے خلاف اتنے لشکر بنائے, اتنی جنگیں لڑی, اتنی اذیتیں کی رسول اللہ کو. خوب ظاہر ہے یہ معمولی انسان نہیں ہے. معمولی انسان تو اتنے لشکر نہیں بنا سکتا, اتنی جنگیں نہیں لڑا سکتا, اتنی اذیتیں نہیں پہنچا سکتا. اب فوراً اس نے وہاں پر لشکر اپنا منحل کر دیا. لشکر نہیں رہا, ابھی اب سے پارٹی ہیں. لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اب ختم ہیں, چونکہ اب لشکر کی کمر ٹوٹ گئی, مکہ فتح ہو گیا, رسول اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب یہ اپنی سابقہ کردار جو ان کا ماضی تھا رسول اللہ کے ہمراہ, جو جنگ بدر میں, جنگ خندق میں, جو دیگر جنگوں میں انہوں نے, جنگ احد میں جو انہوں نے کردار ادا کیا, وہ ان کو خود یاد ہوگا. اور جب انہیں یاد آئے گا تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, یہ مدینہ میں ہی نہیں رہیں گے. لوگوں کی یہ توقع تھی کہ یہ جو اب جان بخشی گئی ہے طلقاء میں سے ہیں, طلقاء یعنی آزاد کیے گئے, بخشے گئے. یہ جو بخشے گئے لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ نے اپنی رحمت اور رافت سے معاف کر دیا تھا, معافی پانے والے, یہ اب شرمندگی سے مکہ میں, مدینہ میں نہیں رہیں گے, نہ مکہ میں رہیں گے. یہ ممکن ہے کہیں چھپ کے رہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ کل کے دشمن رسول اللہ کے آج مسلمان ہو کر. لیکن یہ اتنے کچے نہیں تھے جتنی مسلمانوں کی توقعات تھیں. صحابی جو کچھ سوچ رہے تھے یہ ایسے نہیں تھے, اس سے بڑھ کر ڈھیٹ نکلے. یہ بالکل ان کے اندر رہے, مدینہ کے اندر رہے, ان کے سامنے رہے, کھل کے رہے, اور روزانہ ان کی مجلسوں میں آتے, محفلوں میں آتے, ہر جگہ آتے. انہوں نے روابط اپنے دیرینہ دوبارہ بحال کر لیے, اپنی محفلیں دوبارہ, تجارت اپنی پھر قائم کر لی, میل ملاؤ اپنا بڑھا لیا. ایک دن یہ شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور اداکاری کرتے ہوئے, بہت ہی روحانسا مظلومیت کا منہ بنا کر کہ یہ دنیا کا مظلوم ترین انسان ہے, اس طرح کا چہرہ بنا کر, چونکہ بوڑھا بھی ہو چکا تھا, اس وقت مسن تھا, داڑھی کو مہندی لگاتا تھا, سرخ داڑھی تھی اس کی. بوڑھا بھی ہو آدمی, چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہوں, کمر جھکی ہوئی ہو, اب اس پہ زیادہ سرخی بھی آ جائے, داڑھی پہ بھی آ جائے, اور پھر وہ آ کر جان بوجھ کر بھی منہ بنائے مظلوموں والا, دکھیا انسان والا, پریشان حال انسان والا. تو رسول اللہ نے جب اس کے چہرے کو دیکھا, سمجھ تو گئی کہ یہ اداکاری کر رہا ہے, یہ مکاری ہے یہ, لیکن چونکہ سب کے سامنے آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ میری ایک شکایت ہے, اگر آپ اجازت دیں میں اپنی شکایت کا اظہار کروں. حضرت نے فرمایا بتائیے کیا شکایت ہے. کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ پہلے کیا کیا, ان سب کو پتہ ہے, آپ کے صحابہ کو, آپ کے ساتھیوں کو, انصار و مہاجرین سب کو معلوم ہے. اب ہم مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, آپ پر ایمان لے آئے, اور ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ان لوگوں کے دلوں سے ہماری نفرت ابھی نکلی نہیں ہے. یہ آپ کے صحابہ, یہ ہم سے خوش نہیں ہیں. پھر اس کے بعد آنسو آنکھ میں لے آیا, آنسوؤں کو آنکھوں میں بھر کے پھر کہا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. نام لیا دو بڑی شخصیات کا, دو بڑی شخصیات کا نام لیا. ظاہراً خلیفہ اول کا نام لیا, اور ان کے ساتھ ایک دوسری شخصیت کا نام لیا کہ یہ دونوں کل فلاں جگہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے, اور میں ان کے قریب سے گزرا, انہوں نے مجھے سلام نہیں کہا, میں نے ان کو سلام کہا, انہوں نے جواب نہیں دیا بلکہ منہ موڑ لیا, مجھ سے بات نہیں کرتے, ہم سے میری طرف توجہ نہیں کرتے. اور پھر کہا کہ فلاں انصار کے کسی گروہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ حد کر دی.
میں گزر رہا تھا تو انہوں نے جملے کسے کہ یہ فلاں جا رہا ہے، یہ رسول اللہ کا دشمن جا رہا ہے. تو یہ سن سن کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اب تو ہم نے توبہ کر لیا، اب تو وہ سب ختم ہو گیا اور آپ نے بھی معاف کر دیا ہے، لیکن آپ کے ساتھیوں کے رویے بہت سخت ہیں. میرا خاندان اور ہم باہر نہیں آ سکتے، لوگوں کے ساتھ گل مل نہیں سکتے، باقی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، امت ہیں، ہمیں انہوں نے دھتکارا ہوا ہے، ہمارے ساتھ رویہ ان کا اچھا نہیں ہے. اور ایسا ہی تھا، صحابہ رسول اکرم انہیں پسند نہیں کرتے تھے، آخر تک نہیں کرتے تھے، ان سے منہ نہیں لگاتے تھے، ان کے منہ نہیں لگتے تھے، سب کچھ یاد تھا ان کو. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں صحابہ کو جو موجود تھے انہیں وہیں پر نصیحت فرمائی اور کہا باقیوں کو بھی میں سمجھا دوں گا کہ ایسا رویہ آپ کے ساتھ نہ رکھیں. لیکن یہ اس روانسی شکل کے پیچھے کچھ اور نیت تھی، سیاسی نیت تھی. اور کیا کہا کہ اس کا اثر تو ہوگا لیکن پھر بھی ان کے رویے تبدیل نہیں ہوں گے جب تک آپ کوئی بنیادی قدم نہیں اٹھاتے، جب تک آپ ہمیں گلے نہیں لگاتے اس وقت تک یہ صحابہ کبھی بھی ہمیں قبول نہیں کریں گے. آپ کریں گے تو آپ کی دیکھا دیکھی پھر ان کے دل ہمارے لیے نرم ہو جائیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ کر تو دیا ہے اور کیا کروں. ایک اور تقاضا کیا، اور وہ میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے کہ وہ کیا تقاضا تھا. رسول اللہ نے وہ بھی پورا کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ تو چاہتا ہے یہ بھی پورا ہو گیا. وہ تھوڑا قصہ پرانا پڑا ہوا ہے اس لیے حافظہ میرا قوی نہیں ہے. وہ دوسرا مطالبہ اس کا یاد نہیں رہا مجھے. تیسرا مطالبہ کہا کہ ایک اور خواہش، ایک اور درخواست. وہ کیا ہے؟ کہا درخواست یہ ہے کہ مجھ سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، مجھے دیکھتے، مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے کوئی بھی عہدہ بھی دے دیں، کچھ بھی دے دیں، مجھے یہ معاف نہیں کریں گے، اس لیے جو کچھ میں نے کیا آپ کے ساتھ وہ قابل بخشش نہیں ہے، ان کے دلوں سے ثابت نہیں ہو، ان کے دلوں سے محو نہیں ہوگا. تو میں تجویز یہ دیتا ہوں کہ میرا بیٹا معاویہ، اس کو آپ اپنے قریبیوں میں لے آئیں. یہ بیٹھے آپ کے ان قریب ساتھیوں کے ساتھ، جب یہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا صحابہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ نے میرے بیٹے کو اپنے قریب بٹھایا ہوا ہے تو آہستہ آہستہ ان کے دل بھی نرم ہو جائیں گے. لہٰذا اس کو آپ آنے کا موقع دیں کہ آپ کے قریبی ساتھیوں میں یہ بیٹھنا شروع کر دیں، چونکہ ابھی جرت نہیں ہو رہی تھی. اور حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اگر آ کے بیٹھے تو اس کو کوئی اٹھائے گا نہیں، اگر اس سے تیرا بھرم بحال ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، آ کے بیٹھے. کہا کہ یہ بہت ذہین ہے، بڑا لائق ہے، یہ بڑا کارآمد ہے، یہ بڑی اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ ویسے باہر رہے گا، ضائع ہو جائے گا، اور کسی کام آنی چاہیے اس کی صلاحیتیں آپ کے. ہم تو عمر گزار بیٹھے آپ کی دشمنی میں، ہم تو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے، بڑھاپے میں مسلمان ہوئے، اب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، میں تلافی کرنا چاہتا ہوں اس سارے عمل کی جو مجھ سے پہلے سرزاد ہوا ہے. کیا کہ یہ بیٹا ہے، اس کے اندر بڑی صلاحیتیں، اس کو آپ کوئی باقاعدہ کام، کوئی ذمہ داری دیں اس کو. حضور نے کہا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کیا ذمہ داری اس کو دیں. پھر چونکہ تیاری پوری کر کے آیا ہوا تھا، کہا کہ ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے اور آپ اس کی بابت زیادہ پریشان بھی لگتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ دن رات اس شعبے میں بہت زیادہ افراد تلاش کرتے ہیں اور اس شعبے پر کافی آپ کی توجہ ہے، لیکن زیادہ کامیابی اس شعبے میں نہیں مجھے نظر آ رہی، اور آپ کی کوششیں اس طرح سے چاہتے ہیں جیسے دل آپ کا چاہتا ہے اس طرح سے یہ مجھے نظر نہیں آتا. وہ یہ کہ رسول اللہ کو بہت اشتیاق تھا کہ مسلمان پڑھنا لکھنا سیکھیں، تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں. اکثریت ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بہت قلیل. جنگوں میں بھی کوئی پڑھا لکھا اگر اسیر ہو جاتا تو رسول اللہ اس کو یہ کہتے کہ میرے ساتھیوں کو، صحابیوں کو کچھ لکھنا پڑھنا سکھا، اس کے بدلے میں تجھے آزاد کر دیں گے. یہ سب جانتے ہیں آپ، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے. شدید رغبت تھی، اور رسول اللہ کا فرمانا بھی تھا مسلمان کئی بڑے بڑے کام کرتے تھے
बड़े बड़े काम करके भी जब रसूलुल्लाह के पास आते तो रसूलुल्लाह फरमाते कि तलबुल इल्म फरीज़तुन, वो कहते हम ये कर आए हैं, हम फलां कर आए हैं। रसूलुल्लाह उनको सराहते कि बहुत अच्छा करके आए हो, लेकिन एक कमी तुम में है कि तुम्हारे अंदर इल्म नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं हो। कहा हुजूर मुझे आपकी शदीद रग़बत नज़र आ रही है कि तालीम आम हो, लेकिन ये लोग तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं करते, तो ये मेरा बेटा ये तालीम याफ्ता भी है, तो इसको अगर आप लिखने पढ़ने का काम दे दें तो इसके लिए ये मुफीद है, और इस तरह हम भी आपकी कोई खिदमत करने के मौका मिल जाएगा हमें। वो बिस्लबुल लहजे से कोई जब आए तो आप भी ज़रा आंखें खोल लिया करें। अब हुजूर को तो इल्म था ये चाहता क्या है, लेकिन राफत थी। जब इसकी वो कत्ल व गारत माफ़ कर दी, हमज़ा सैयदुश्शुहदा की शहादत का जुर्म इनका माफ़ कर दिया रसूलुल्लाह ने, इससे बढ़कर इन्होंने जो फितने किए वो सारे रसूलुल्लाह ने माफ़ कर दिए। खुद हुजूर को मक्का के अंदर सताया और हिजरत में पीछा किया, और हज़रत के मुतालिक बहुत ज़्यादा मुग़ल्लज़ात बकी इन्होंने, वो सब कुछ रसूलुल्लाह ने भुला दिया। अब फरमाया कि अगर ये यहाँ तक आता है तो बूढ़ा भी है, लिहाजा उसकी दिलदारी के लिए हुजूर ने कहा कि ठीक है इसको लिखने पढ़ने का काम दे दें। लिखने पढ़ने का काम इसने जिम्मा ले लिया। लिखते लिखते इसके तकाजा में था कि इसको अगर किताबत वाही का भी काम, चूँकि आपको बहुत अफराद चाहिए, वाही नाजिल होती है, आप बोलते रहते, मैं देख रहा होता हूँ तिकरारन बोलते हैं आप लिखो, लेकिन ये सही लिख नहीं पाते, तो इस काम में सहूलत के लिए अगर इसको भी मौका दे दें तो ये दूसरों से बेहतर लिखेगा। अब यहाँ हुजूर ने थोड़ा ताल्लुल किया, वक्फा किया, चूंकि मालूम हो रहा था कि तदरीजन तजवीज़ किधर जा रही है। एतबार बढ़ाने के लिए, माजी धोने के लिए, आइंदा का मंसूबा छुपाने के लिए, हिजबी चाल, सियासी मंसूबा छुपाने के लिए यह एक कवर था, ये एक मंसूबा था। यहां से आगाज हुआ, बनु उमैया आगाज किया इन्होंने, सियासी जमात ने इक़्तिदार की प्लानिंग की। फिर रसूलुल्लाह के बाद बाकायदा बढ़ते गए, हर ज़माना हर हुकूमत में इनका असर रसूख बढ़ता गया। खलीफा दोवम के ज़माने में मुआविया को बाकायदा तौर पर शाम का अमीर, शामात का अमीर बना दिया, फ़लस्तीन का अमीर बना दिया गया, हाकिम बना दिया, वाली बना दिया गया, इख्तियारात के साथ। खलीफा सेवम चूँकि खुद बनु उमैया में से थे, उन्होंने आकर बनु उमैया पर बाकायदा दर खोल दिए, और उनके बाकी भी अरकान जो रसूलुल्लाह ने निकाले हुए थे, मरवान इब्न हकम जैसे, ये भी आ गए। और फिर इसके बाद इनको मौका मिल गया, और उस मौके से इन्होंने फ़ायदा उठाया, वक्त ज़ाया नहीं किया। इस जमात ने, हिज़्ब ने सियासी फुर्सत को हाथ से जाने नहीं दिया, और फिर वो दिन आ गया जो इन्होंने सोचा था, बहुत जल्द वो दिन आ गया, और इन्होंने इक़्तिदार अपने इख्तियार में ले लिया। अब तवज्जो फरमाएं कि जब पीछे पसे पर्दा ड्राइंग रूमों में, खुफिया मीटिंगों में, बागात में, मुख्तलिफ अलहदा ओजल जगहों पर जब ये मंसूबा तश्कील पाया, उसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल थे, और उन लोगों का आपस में ये तवाफुक था कि हम किस तरह इक़्तिदार हासिल करेंगे, और किस तरह इक़्तिदार हासिल करके फिर उस इक़्तिदार को आपस में बांट लेंगे। उस इक़्तिदार का मंसूबे का एक हिस्सा अम्र इब्न सईद का बाप सईद इब्न आस है। जब तश्कील पा रही थी ये हिज़्ब, उस हिज़्ब की तश्कील के बुनियादी अरकान में से है, मुअस्सिस बानियों में से है। ज़रा रसूलुल्लाह की सोहबत भी मिली थी, और बाद में खिलाफत के ज़माने में ओहदा भी मिला, कूफा की विलायत भी मिली, बहुत सारे अहम मौक़ों पर इन्हें मौका मिला आगे आने का। फिर जब
शामात में मुआविया की बाकायदा हुकूमत कायम हो गई। उस वक्त ये सईद इब्न आस, आमर इब्न सईद का बाप, वो मर चुका था, अब उसका बेटा है। ये बेटा बाप से ज़्यादा तेज़ सियासतदान था, बहुत जहन काम करता था इसका, सियासी जहन था। यही जो अभी मक्का का गवर्नर है, और यजीद ने जब खबर मिली यजीद को, मक्का का गवर्नर कोई और था, यजीद ने तब्दील किया। जो ही यजीद को हाकमियत, बाज़ों ने लिखा है कि पहले से मुआविया की जानिब से मक्का की गवर्नरीज अमर इब्न सईद को सौंपी गई थी। बाज़ों ने लिखा है कि ये किसी और इलाके का था, लेकिन वहाँ से इसको तब्दील करके मक्का भेजा गया जब ये अंदाज़ा हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का आ रहे हैं। मक्का की गवर्नरी के साथ साथ, विलायत के साथ साथ मदीना की भी इसको दे दी गई। चूँकि हिजाज, ये दोनों शहर मक्का व मदीना एक तर्ज की सियासत और एक तर्ज की नफ्सियात रखते हैं, लिहाजा दोनों की हुकूमत इस शख्स को दे दी गई। और इससे ताकीद की गई कि पहला हदफ तेरा यजीद की हाकमियत के लिए राह हमवार करना है। तारीख के मुताबिक जब मुआविया मक्का आया और आकर मीटिंग की, अपनी आखिरी सफर जो मक्का में किया और मदीना में, और आकर यजीद की हुकूमत के लिए मैदान हमवार कर रहा था, उस वक्त मक्का के अंदर जो नशिस्त हुई, कबाइल के बड़े बड़े सरदारों को, मक्कियों को, अहले मक्का को जमा किया गया और उन्हें बताया गया। मुआविया ने बाकायदा कहा कि इस वक्त हुकूमत की मसलहत, मुल्क की मसलहत, वतन की मसलहत और दीन व मजहब की मसलहत, और सारी मसलहतें जमा हो गई हैं कि यजीद जानशीन बने। ये जब तजवीज़ पेश की तो सबसे पहले उठकर ताईद में ये शख्स बोला, अमर इब्न सईद। बल्कि इसके बारे में कि ये बहुत फसी था, इसका बाप भी बहुत बड़ा खतीब था, खिताबत में बेनजीर था। सईद इब्न आस अदीब था, शायर था। आप अगर उसकी खिताबत के अभी भी बात, जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई, तो नाज़रीन पहले नंबर पे हम बात करते चले, जब हमने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह को ताला अन्हु को रजी अल्लाह को ताला अन्हु कह लिया, तो फिर तो बात ही खत्म होगी। क्या मतलब, क्या अल्लाह उन पे राजी और वो अल्लाह पे राजी। अब देखेंगे रजी अल्लाह को ताला अन्हु भी कहते हैं और ऐसी गुफ्तगू भी करते हैं। और अगली बात, नबी महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में जर्रा बराबर भी ऐसा जुमला नहीं कहना। महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है। नाज़रीन, अब अगली बात हम करते चले, अहले बैत के साथ मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। जो बंदा अहले बैत के साथ मोहब्बत नहीं करता वो ईमान से फारिग है। अगर आप अल मुसद्दरक हाकिम की हदीस देखेंगे, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाती है कि महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आपके पास दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। नंबर एक, रब्बुल आलमीन का कुरान। नंबर टू, मेरे अहले बैत। मेरे अहले बैत से मोहब्बत करिएगा। और अगली बात क्या फरमाई? अगली बात फरमाई कि कुरान और अहले बैत दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हत्ता कि मेरे होश पर आ जाएंगे। इससे पता क्या चलता है नाज़रीन, जो बंदा अहले बैत के साथ सच्चे दिल के साथ मोहब्बत और प्यार करेगा वही महबूब अलैहिस्सलाम के हौज पे जाकर खड़ा होगा। अब चले एक और हदीस में आगे, ये भी हम हदीस सुनाते चले। अल मुसद्दरक हाकिम के अंदर भी हदीस मौजूद है और मुस्नद अहमद के अंदर भी हदीस मौजूद है। महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मैं आपके पास रब्बुल आलमीन का कुरान छोड़कर जा रहा हूँ और मेरी सुन्नत, यानी मैं अपनी सुन्नत छोड़कर जा रहा हूँ। अब दोनों, जो बंदा इन दोनों को फॉलो करेगा, यानी इन दोनों को मजबूती से पकड़ लेगा, वो हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकता। चले हम वो भी हदीस पढ़ लेते हैं जो मुस्नद अहमद की है। अनिल मिक़दामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूली। हज़रत मिक़दाम रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आपके पास दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। नंबर एक, रब्बुल आलमीन का कुरान, दूसरा मेरा फरमान। जब तक आप इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे आप हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते। अब नाज़रीन आगे हम बात करते
जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस का नंबर है 3842 यानी 3842 नंबर हदीस है। इस हदीस के अंदर महबूब अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के लिए दुआ की है। तो हदीस का नंबर जामे तिरमिज़ी 3842 नंबर हदीस है। फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में क्या फरमाया? महबूब अलैहिस्सलाम ने, ऐ अल्लाह तो इनको हदायत दे और हदायत याफ्ता बना दे और इनके जरिए लोगों को हदायत दे। बाकी नाज़रीन यहाँ पे हम यही दुआ करेंगे, अल्लाह पाक हमें अहले बैत से सच्चे दिल के साथ मोहब्बत और प्यार करने की भी तौफीक अता फरमा दे और महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा के साथ भी सच्चे दिल के साथ मोहब्बत और प्यार करने की तौफीक अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।